بسطت كفه مخلص القلب لعلي يمنح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، میں ہوں ڈاکٹر محمد حماد لکھوی، اور پروگرام کا سلسلہ آپ کو معلوم ہے گزشتہ کئی ہفتوں سے ہم اس پروگرام کو لے کے چل رہے ہیں، اور پروگرام کا نام ہے زکوٰۃ اور اس کے احکام و مسائل. اور اس پروگرام میں ناظرین کرام ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں مفسر قرآن مولانا حافظ صلاح الدین یوسف صاحب سے، جو عالم اسلام کی معروف دینی شخصیت ہیں اور قرآن پاک کے مفسر ہیں. تفسیر احسن البیان، بڑی مقبول تفسیر اردو زبان کی، اس کے مصنف ہیں. ہماری خوش قسمتی کہ الحمدللہ وہ ہمیں وقت دیتے ہیں، ہمارے اسٹوڈیو تشریف لاتے ہیں، اور ہم ان سے رہنمائی حاصل کر رہے ہیں اور بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. حافظ صاحب خوش آمدید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ صاحب، گزشتہ پروگرام کے آخر پر ہم گفتگو کر رہے تھے مصارف زکوٰۃ کے حوالے سے، یعنی وہ کون کون سی مدات ہیں یا وہ کون کون سے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے. آپ نے اس میں اگرچہ شروع میں فقراء اور مساکین کے حوالے سے گفتگو کی تھی، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو دوبارہ سے پوری طرح وضاحت کے ساتھ ہمیں بتائیں کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان فرمائے ہیں، یعنی ایسی 8 جگہ بیان فرمائی ہیں کہ جہاں زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے اور کی جانی چاہیے. صحیح. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف خود اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے ان کو 8 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. صحیح. اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کلمہ حصر کے ساتھ فرمایا ہے. انما الصدقات، یہ عربی زبان میں کلمہ حصر کہلاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان 8 قسموں پر محدود کر دیا ہے. یعنی جہاں پہ انما آ جائے اس کا مطلب گویا یہ ہوتا ہے کہ جو بات انما کے بعد بیان کی جا رہی ہے وہ آخری بات ہے اور وہ فائنل بات ہے، اس کے سوا کوئی اور بات نہیں. اس میں تحدید ہوتی ہے، تحدید ہو گئی، اس کے سوا اور کوئی بات نہیں. اس میں مزید اضافی گنجائش نہیں ہوتی. اسی لیے بہت سارے ترجموں کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے کہ سوائے اس کے نہیں، یعنی انما کا ترجمہ سوائے اس کے نہیں. پرانے لوگ یہی ترجمہ کرتے تھے. جی. تو یہ 8 مصارف ہیں. ان میں سب سے پہلا ہے فقراء اور دوسرے نمبر ہے مساکین. یہ بتلایا گیا تھا کہ بعض لوگ ایک دوسرے پر اس کا اطلاق کر دیتے ہیں اور بعض لوگ اس میں فرق بھی کرتے ہیں. فقیر کی بابت کہتے ہیں وہ زیادہ محتاج غریب ہو اور وہ لوگوں سے بھی سوال کرتا پھرے، تو وہ لوگوں سے سوال کر کے اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہے. لیکن مسکین وہ چاہے اس سے زیادہ محتاج ہو یا کم محتاج ہو، لیکن وہ لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتا، وہ لوگوں سے مانگتا پھرتا نہیں ہے. ایسے مسکین کی بابت چونکہ لوگوں کو علم نہیں ہوتا کہ واقعی میں ضرورت مند ہے، صحیح، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی بابت بھی فرمایا ہے کہ یہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے. صحیح. اور اس کی مزید وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس طرح فرمائی ہے کہ لیس المسکین الذی یطوف علی الناس تردہ اللقمۃ واللقمتان والتمرۃ والتمرتان، کہ مسکین وہ شخص نہیں ہے جو لوگوں میں گھومتا پھرتا ہے اور در در سے کچھ نہ کچھ لے لیتا ہے. کہیں سے اس کو 1 لقمہ مل جاتا ہے، کہیں سے 2 لقمہ مل جاتے ہیں، کہیں سے 1 کھجور مل جاتی ہے، کہیں سے 2 کھجور مل جاتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِي ہے، لیکن اصل مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے، اتنا مال نہیں ہے جو اس کی ضرورت کو کافی ہو جائے. صحیح. وَلَا يُفْتَنُ بِهِ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ،
اور ظاہری طور پر وہ اپنی حالت بھی ایسی بنا کر نہیں رکھتا کہ لوگ یہ محسوس کر لیں کہ یہ ضرورت مند ہے، غریب ہے، محتاج ہے، اچھا، تاکہ اس پر وہ صدقہ کر دیں. یعنی بظاہر محسوس نہیں ہوتا کہ یہ محتاج وہ ہے. اپنی ظاہری حالت بھی، یعنی جس کو ہم لوگ سفید پوش کہتے ہیں، سفید پوش سے وہ اپنی سفید پوشی کا بھرم بھی قائم رکھتا ہے، اور ایسی صورت نہیں بنا کر رکھتا کہ لوگ از خود اس کے ساتھ تعاون کر دیں کہ بھئی غریب آدمی ہے چلو اس کے ساتھ تعاون کر دیں. یعنی ایسی صورت بھی وہ نہیں ہوتی اس کی. ولا یقوم فیسأل الناس، اور لوگوں کے پاس جا کر کھڑے ہو کر لوگوں سے سوال بھی نہیں کرتا. صحیح. تو مسکین کی گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 خصوصی صفات بیان فرمائی ہیں کہ اس کے پاس اتنا مال بھی نہیں ہوتا کہ جو اس کی ضروریات کے لیے، اس کی حاجات کے لیے کفایت کر جائے، کافی ہو جائے، اور ظاہری طور پر وہ اپنی حالت بھی ایسی بنا کر نہیں رکھتا جس سے لوگوں کو محسوس ہو کہ یہ ضرورت مند ہے، اور تیسرے نمبر پر وہ خود بھی لوگوں کے سامنے سوال نہیں کرتا. اب صاحب اس میں تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ اس تعریف میں تو وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جن کی تنخواہ بہت کم ہے، اگرچہ تنخواہ دار ہیں اور ان کے بچے زیادہ ہیں اور ان کے اخراجات اور ضروریات زندگی زیادہ ہیں، اور وہ اپنی تنخواہ سے یا جو بھی ان کی آمدنی ہے اس سے وہ اخراجات اپنے پورے نہیں کر پاتے، اور ہر مہینے ان کے اخراجات زیادہ ہیں اور ان کی آمدنی کم ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ لا یجد ما یغنیہ، کہ ایسی کوئی چیز اس کے پاس، یعنی اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ اس کے اخراجات پورے ہو سکیں، تو اس طرح جو چھوٹے تنخواہ دار لوگ ہیں، چھوٹے ملازمین، وہ بھی گویا اس تعریف میں آتے ہیں. میں ابھی اس پہلو آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہی تھا کہ آپ نے سوال کر لیا. جی جی، بس وہ سوال پیدا ہوا تو میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف ہے اس میں واقعی ایسے لوگ آتے ہیں. معاشرے میں اصل میں بالعموم یہ سمجھا جاتا ہے نا کہ اس کی تو جو تنخواہ لگی ہوئی ہے تو وہ مستحق کیسے ہو گیا، وہ مسکین کیسے ہو گیا. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہم لوگوں کی کوتاہی ہے، اصحاب ثروت لوگوں کی کوتاہی ہے کہ وہ جب تک ظاہری طور پر ایسی حالت کوئی بنا کر نہ رکھے اس کو مسکین سمجھتے ہی نہیں، اس کو مسکین اور ضرورت مند سمجھا ہی نہیں جاتا. صحیح. تو یہ اہل ثروت کی ذمہ داری ہے تو پہچانے کہ وہ ایسے لوگ، خاص طور پر میں نے جس طرح پہلے ہی بتلایا تھا کہ ہر خاندان کا صاحب حیثیت آدمی اپنے خاندان کے لوگوں کی کیفیتوں کو جانتا ہے، چاہے وہ بظاہر سفید پوش ہوں. تو اس کے علم میں یہ بات ہوتی ہے، سمجھے. یا اسی طرح محلے کے لوگوں کو بھی علم ہو سکتا ہے. تو اصحاب ثروت کی ذمہ داری ہے کہ وہ صرف جو ان کے پاس آ کر سوال کرے انہی کو فقیر سمجھ کر نہ دیں، بلکہ اپنے رشتہ داروں میں سے، اپنے محلے کے لوگوں میں سے، اپنے دوست احباب میں سے جو اس قسم کے سفید پوش ہوں اور وہ پریشانی کا شکار ہوں اپنی کثیر العیالی کی وجہ سے اور کم آمدنی کی وجہ سے، یعنی خاندان کا زیادہ ہے لیکن آمدنی تھوڑی ہے، لیکن وہ تنگی ترشی کے ساتھ بیچارے گزارا کرتے ہیں، لوگوں کو بتلاتے بھی نہیں ہیں، لوگوں کے سامنے اظہار بھی نہیں کرتے، اور ایسی ظاہر طور پر حال بھی بنا کر نہیں رکھتے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ بھی تعاون کرنا چاہیے اور کیا جانا چاہیے. اچھا آپ صاحب، ایک بات اس میں ایک عملی الجھن معاشرے میں اور پائی جاتی ہے کہ جو آپ کے اپنے ملازم ہیں، مثلا گھر میں جو چھوٹے ملازم کام کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ آپ سے تنخواہ بھی لے رہے ہیں اور وہ واقعتاً اس مسکین کی تعریف میں بھی آتے ہیں کہ ان کے ہاں جو اخراجات پورے کرنے کے لیے ان کی روزی کفایت نہیں کرتی ان کو. اب وہ اس تعریف میں زکوٰۃ کے تو مستحق ہوئے، لیکن چونکہ وہ آپ کے ملازم ہوتے ہیں لہذا بہت سارے لوگوں کو یہ انقباض ہوتا ہے کہ یہ تو ہمارے ملازم ہیں تو ان کی تو زکوٰۃ کے علاوہ ہمیں مدد کرنی چاہیے، یا ان کو ہم جب زکوٰۃ دیں گے تو یہ ہمارا ممنون احسان ہو جائے گا اور گویا زکوٰۃ دینے کی وجہ سے وہ ہمارے کام اور زیادہ اچھے طریقے سے کرے گا. تو یہ چونکہ ایک اپنا ذاتی فائدہ اس میں آ گیا زکوٰۃ دینے میں، لہذا ان کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے. تو اس سلسلے میں کیا رہنمائی؟ اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ جہاں تک ان کی تنخواہ کا یا معاوضے کا معاملہ ہے وہ تو زکوٰۃ کی رقم میں سے ادا نہیں کیا جا سکتا. ظاہر ہے وہ تو لگی بدی تنخواہ اللہ بازی آپ دیتے ہیں. ہاں، تاہم وہ اگر اس ذیل میں آتے ہیں وہ تنخواہ سے ان کا گزارا نہیں ہوتا یا کوئی اضافی خرچ ان پر پڑ جاتا ہے، ان کے گھر کا کوئی آدمی بیمار ہو گیا یا شادی کا مسئلہ یا روٹین میں ہی وہ لوگ، یا روٹین میں ہی ان کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، صحیح. تو آپ ضرور ان کی زکوٰۃ کی رقم سے امداد کریں
آپ کر سکتے ہیں شرعی لحاظ سے۔ چاہے وہ زکوٰۃ کی رقم وصول کرنے کے بعد آپ کا ذاتی احسان سمجھے، پھر بھی وہ تو ایک الگ چیز ہے نا، نہیں، ظاہر ہے اس کے ذہن میں خیال تو آپ کا ملازم ہے، اس کے ذہن میں تو آئے گا، لیکن یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ یہ تو جذبہ ممنونیت، جب آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کریں گے تو وہ ایک جذبہ ممنونیت یعنی احسان اور اس میں شناسی، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ زکوٰۃ دینے والے کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر اس کا ملازم زکوٰۃ وصول کرنے کے بعد زیادہ اس کا فرما بردار ہو جاتا ہے صرف اس بنیاد پر کہ اس نے مجھے زکوٰۃ دی ہے، تو اس میں زکوٰۃ دینے والے کے لیے کوئی حرج نہیں۔ کوئی شے، یہ تو جذبات تشکر کا اظہار ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا ہے لم یشکر اللہ بل لم یشکر الناس، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ تو اگر وہ یہ محسوس کرتا ہے بھئی میرا مالک ہے، مجھے تنخواہ کے علاوہ میری اور امداد کر دیتا ہے، تو اس کے دل میں ایک طرح سے آپ کے حق میں شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، احسان مندی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو یہ تو انسانی فطرت ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کی زکوٰۃ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، تو اس کا مطلب اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے، زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اسی طریقے سے میں یہ عرض کر رہا تھا، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے یا دین کی خدمت کرنے کے لیے وقف کر دیتے ہیں، قرآن کریم سے ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی تعاون کیا جا سکتا ہے زکوٰۃ کی رقم سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، کہ صدقات کے مستحق وہ فقراء بھی ہیں جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے ہیں۔ اللہ کے راستے میں روک دیے گئے مطلب یہی ہے کہ وہ اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے یا اللہ کے دین کی خدمت کے لیے یعنی مجبور ہو اپنے آپ کو انہوں نے وقف کر دیا ہے۔ اچھا آپ صاحب، اس کا اطلاق میرا خیال ہے کوئی اسپیسیفک نہیں ہے، کافی وسیع ہے، یعنی بہت سارے لوگوں پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، تو اس پہ ہم انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں تفصیل سے۔ اس وقت ہمیں ایک وقفے پہ جانا ہے۔ ناظرین کرام، ایک مختصر سے وقفے کا وقت ہوا ہے، امید ہے وقفے کے بعد بھی آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور انتہائی دلچسپ اور عملی گفتگو جو ہمارے اپنے مسائل سے متعلق ہے وہ جاری ہے، اور تشریف فرما ہے ہمارے پاس مولانا حافظ صلاح الدین یوسف صاحب، اور امید ہے کہ آپ وقفے کے بعد بھی ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Dialogue, discussion, debate, rebuttal, conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. کل رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا معاملہ اپنی ذات کا ہو یا لوگوں سے تعلقات کا، عبادت کا ہو یا تجارت کا، حسن سلوک کا ہو یا بندوں کے حقوق کا، صرف الفاظ سے نہیں اپنے اعمال سے مومن بننے کا ثبوت دیجیے۔ وہی کیجیے جو بندوں سے پروردگار بولتا ہے، کیونکہ صرف مومن کا کردار بولتا ہے۔ بے شک اللہ اپنے نیک بندوں کے لیے کامیابی کے دروازے کھولتا ہے، کردار بولتا ہے۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر خوش آمدید ناظرین کرام۔ تشریف فرما ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں مولانا حافظ صلاح الدین یوسف صاحب، اور گفتگو چل رہی ہے زکوٰۃ کے احکام و مسائل پر۔ جی آپ صاحب، آپ
کچھ فرما رہے تھے کہ وہ لوگ جو علمی مصروفیات کی وجہ سے یا علمی سرگرمیوں کی وجہ سے اپنے دنیاوی کاروبار نہیں کر سکتے اور وہ انہوں نے اپنے آپ کو دین کے علم کے لیے وقف کر رکھا ہے، تو وہ بھی زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ اس کے حوالے سے آپ نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی تھی۔ قرآن مجید کی اس آیت سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ طلباء علوم دینیہ جو کوئی دنیاوی کاروبار نہیں کرتے اور دین کا علم حاصل کرنے کے لیے رات دن مصروف رہتے ہیں، اسی طریقے سے وہ علماء جو دنیا کی تجارت و کاروبار میں حصہ نہیں لیتے بلکہ اپنے آپ کو دین کے لیے وقف رکھتے ہیں اور شب و روز اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں، تو ان دونوں کے لیے بھی علماء کا ایک طبقہ اس بات کا حامی ہے کہ ان کی بھی زکوٰۃ کی رقم سے امداد کی جا سکتی ہے۔ اور یہ ہمارے اس دور کے ایک بہت بڑے فاضل یوسف قرضاوی صاحب ہیں، سمجھے، علامہ یوسف قرضاوی صاحب، انہوں نے بھی اس رائے کا اظہار کیا ہے۔ اور اس سے قبل ہمارے بھوپال کے نواب صدیق حسن خان، ایک بہت بزرگ علمی شخصیت گزری ہے، انہوں نے بھی اس کا اظہار کیا ہے۔ مصر کے علماء میں سے بھی، اور یعنی ان سے بھی پہلے نواب صاحب کا دور ان سے بہت پہلے کا ہے، بر صغیر میں بھی یہ بات آ گئی اور وہاں مصر میں بھی یہ بات آ گئی۔ تو انہوں نے بڑے پرزور الفاظ میں کہا ہے کہ علماء دین جن کے ذریعے سے دین کا وقار قائم ہے اور دین کا تحفظ ہو رہا ہے، دین کی خدمت ہو رہی ہے، تو وہ چاہے مالدار بھی ہوں تو ان علماء کی خدمت آپ زکوٰۃ کی رقم سے کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ قرآن پاک کی اس آیت ہے جس کا آپ نے حوالہ دیا، تو اس سے ہم استدلال کریں تو اس میں تو پھر یہ بطور شرط نہیں پایا جائے گا کہ احسروا فی سبیل اللہ، کہ وہ اپنے دنیاوی کاروبار نہ کر رہے ہوں۔ اگر وہ دنیاوی کاروبار کر رہے ہیں، ان کا کوئی اور سورس آف انکم ہے یا کوئی ایسا سلسلہ ہے، تو اس آیت کے روح سے تو وہ اس میں نہیں آئیں گے، اس میں وہ نہیں آ سکتے۔ لیکن جنہوں نے دنیا صرف وقف کیا، دنیا کا کوئی مسئلہ دنیا کی تجارت کاروبار کو نظر انداز کر کے وہ جس طرح بھی ہے وہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کے دین کی خدمت کرنی ہے اور وہ اسی کام میں لگے بھی ہیں۔ اچھا، یہاں پہ حافظ صاحب ایک اور بات ذہن میں آتی ہے کہ جو مدات ہیں، اس میں ایک ہم اس وقت بات کر رہے ہیں مساکین کی، اور مساکین کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ علماء جو اپنے آپ کو محصور کر لیتے ہیں، دین کی سرگرمیوں کے لیے وقف کرتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ یہ مساکین کی تعفف کی وجہ سے، یعنی سفید پوشی کی وجہ سے آپ ان کو مساکین میں شامل کر کے زکوٰۃ کے مستحق سمجھتے ہیں، یا پھر جو اگلی مد ہے فی سبیل اللہ والی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ، کہ جو شخص دین کے علم کے لیے نکلا وہ اللہ کی راستے میں ہے، اللہ کی راہ میں ہے، تو یہ اس حوالے سے مستحق ہوں گے یا مساکین کے حوالے سے؟ یہ اس حوالے سے بھی مستحق ہیں، فی سبیل اللہ میں مزید بحث انشاءاللہ آئے گی، اس حوالے سے بھی مستحق ہیں۔ اور یہاں آپ صرف اس حوالے سے تعفف کی وجہ سے بات کر رہے ہیں، تعفف کی وجہ سے، اور مسکین کی جو تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، سفید پوشی ایک بات، اور ضروریات زندگی پوری نہ ہو، اور چاہے ان کا سورس آف انکم موجود ہو لیکن ضروریات زندگی کے مطابق نہ ہو، پورا نہ ہوتے ہوں، تو وہ مسکین کی تعریف میں آتا ہے، اور اس کو ڈھونڈنا چاہیے۔ اور خاص طور پر وہ لوگ جو علمی اور دینی سرگرمیوں میں اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں، ان کو ڈھونڈ کر ان کو زکوٰۃ دی جانی چاہیے۔ یہ سب سے بہترین گویا یہ سب سے بہترین مصرف ہے، نواب صاحب نے کہا یہ سب سے بہترین مصرف ہے، الحمدللہ۔ اچھا جی، اس سے اگلی بات آتی ہے والعاملین علیہ۔ عاملین کے بارے میں بتلایا تھا کہ جو لوگ زکوٰۃ کی وصولی پر مامور ہوتے ہیں، جا جا کر لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، ان کو عاملین کے لفظ سے قرآن مجید نے یاد کیا ہے، تو ان کا معاوضہ بھی زکوٰۃ کی رقم سے ان کو ادا کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ مالدار ہی ہوں، بالکل ٹھیک، صاحب حیثیت ہوں۔ تو یہ بھی ایک ایسی سہولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے کہ اس کے ذریعے سے زکوٰۃ کا نظام اگر کہیں قائم کیا جائے تو اس میں بڑی سہولت مل جاتی ہے، یعنی الگ سے بجٹ کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے الگ سے بجٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ زکوٰۃ سے وصول شدہ رقم سے ہی زکوٰۃ کا سارا انتظام، دفتر و کرایہ، اس میں جتنے بھی اہلکار ملازم ہوں، سارا نظام اسے بڑا آسانی سے چلایا جا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں ایک بہت بڑی سہولت دے دی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہماری اسلامی حکومتیں اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہی ہیں۔ اچھا صاحب، میں نے کل بھی ایک بات اس میں آپ سے استفسار کیا تھا کہ اس سے مراد صرف وہ ملازمین ہیں، وہ کارکنان ہیں جن کو حکومت مقرر کرے،
یا پھر کوئی اہل محلہ کا سیٹ اپ ہو یا مسجد کے سطح پر یا کسی بھی سطح پر اجتماعی طور پر جو سیٹ اپ ہو اس میں وہ کارکنان مقرر کیے گئے ہوں، ان کے اخراجات اس سے پورے کرنے ہیں، نہ یہ کہ کوئی انفرادی طور پر اپنے آپ کو عامل زکوٰۃ کہہ کے زکوٰۃ کا مستحق قرار دے لے۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ ہر شخص دعویٰ کرے جی میں عامل زکوٰۃ، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بات تو یہ ہے تنظیمی سطح پر اس کا انتظام ہو۔ صحیح، اگر حکومتی سطح پر انتظام نہیں ہوئے، کوئی جیسا تنظیم کہ آج کل نہیں ہے، کوئی تنظیم کر لے، تو میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی کہ یہ تنظیمیں بھی اس طرح کا نظام قائم کر سکتی ہیں، اور اس میں بھی جو اور زکوٰۃ محلے کی سطح پر بھی یہ انتظام ہو سکتا ہے، مسجدوں کے زیر انتظام بھی یہ انتظام ہو سکتا ہے، مختلف مسالک کے اعتبار سے جو تنظیمیں بنی ہوئی ہیں ان کے اعتبار سے بھی انتظام ہو سکتا ہے۔ اب ان کی طرف سے جو آدمی مقرر کیے جائیں گے ان کا معاوضہ اس رقم سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ صحیح، اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مثلا کسی تنظیم کے کارکنان ہیں تو ان میں سے صرف وہ کارکنان جو زکوٰۃ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں وہ مستحق ہوں گے، یہ نہیں ہے کہ اس تنظیم کے سارے کارکنان کو تنخواہ دی جائے، سارے کارکنان صرف جو زکوٰۃ کے کام سے متعلق ہوں جی اس سے متعلق ہوں گے۔ اس سے آگے چلے جی، اور مؤلفۃ قلوب، میری رائے میں یہ ایک نظام اس طرح وضع ہونا چاہیے تاکہ حکومتی سطح پر جو یہ کام نہیں ہو رہا ہے تو یہ دینی تنظیموں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا نظام بنائیں۔ ہاں، معاشرے میں تو اس کی ضرورت ہے، بالکل ٹھیک، تو دینی تنظیمیں اس سے اکثر غافل ہیں، مطلب ان کے پاس بجٹ کا بھی مسئلہ نہیں ہے، بجٹ اس سے پورا ہو جائے گا، جی، اور تنظیموں کو چاہیے کہ اس طرف توجہ دیں کریں اور اپنی اپنی سطح پر ایسا نظام وضع کریں زکوٰۃ کا کہ امیروں سے وصول کی جائے اور غرباء میں تقسیم کی جائے۔ اچھا صاحب، اگلی جو مد ہے جو قرآن پاک نے بیان کی، مؤلفۃ قلوب، جی ہاں، اب چوتھی یہ ہے والمؤلفۃ قلوب، یعنی وہ لوگ کہ جن کی تالیف قلب مقصود ہو۔ تالیف قلب کا مقصد یہ ہے یعنی ان کے دل کو اسلام پر مضبوط کیا جائے یا دین اسلام کی طرف راغب کیا جائے۔ اس میں تین قسم کے افراد آ سکتے ہیں۔ صحیح، ایک تو وہ کہ کسی علاقے میں مسلمان رہتے ہیں، یعنی کافر بھی وہاں رہتے ہیں، مسلمان بھی رہتے ہیں، سمجھے؟ اس طرح بہت سے علاقے ہیں، ہندوستان ہیں اور بھی کئی بے شمار علاقے ہیں، تو وہاں کوئی ایسا با اثر آدمی ہے کہ اگر اس کے ساتھ اس طرح کا مالی تعاون کیا جائے تو اس کے اثر رسوخ کی وجہ سے وہاں کے مسلمان کفار کے ظلم و ستم سے بچ سکتے ہیں۔ تو ایسے با اثر شخص کو، چاہے وہ غیر مسلم ہے، کافر ہے، زکوٰۃ کی رقم سے اس کے ساتھ اس نقطۂ نظر سے تعاون کیا جا سکتا ہے جو اسلام کے لیے تقویت کا کہ باعث یہ بنے، اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے خیر خواہی اور ان کی امداد کا باعث بنے گا۔ تو ایک تو یہ شخص ہے جس کو تالیف قلب کے نقطۂ نظر سے زکوٰۃ کی رقم ادا کی جا سکتی ہے، بھلے وہ اپنی جگہ سردار ہو اور امیر آدمی ہو اور اس کو کوئی مسئلہ نہیں، نہ ہو، اس میں شرط نہیں ہے، آپ اس کو تحائف دیں، آپ اس کو ہدایہ دیں، آپ اس کو کوئی ایسی اٹریکشن دے دیں، ترغیبات دے دیں کہ وہ مسلمانوں کے لیے مفید ثابت ہو جائے، وہ مالدار بھی ہو تب بھی۔ بالکل ٹھیک، یہ مؤلفۃ قلوب میں شرط نہیں ہے، یہ شرط نہیں فقیری ہے، کی۔ بالکل ٹھیک، جی ہاں۔ اسی طریقے سے اب دوسرے نمبر پر اس میں وہ آدمی آتے ہیں جو نو مسلم ہوں۔ اب جب ایک فرد اپنے کافر خاندان سے کٹ کر مسلمان ہوتا ہے اور اسلامی سوسائٹی میں آتا ہے تو اس کو کئی قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ صحیح، بعض دفعہ مالی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ایسے نو مسلم کی بھی امداد زکوٰۃ کی رقم سے کی جا سکتی ہے تاکہ وہ دوبارہ اسلام کو چھوڑ کر اپنے مذہب کی طرف نہ لوٹ جائے۔ اب صاحب اس میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے سوالات پیدا ہوتے ہیں جو طالب علمانہ نوعیت کے سوالات ہیں، وہ سوالات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ناظرین کرام، زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے، مصارف زکوٰۃ کون کون سے ہیں، ان کی تفصیلات کیا ہیں، ان کی پہچان کے طریقے کیا ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں مولانا حافظ صلاح الدین یوسف صاحب۔ ہم انشاءاللہ یہیں سے گفتگو کا آغاز اگلے پروگرام میں بھی کریں گے اور اسی طرح ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے تمام مصارف زکوٰۃ کے حوالے سے آگہی حاصل کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
یہ دنیا کا دستور ہے کہ آپ جو بھی اسے دیں گے آپ کو واپس حساب سے ملے گا، مگر جو مال آپ اللہ کی راہ میں دیں گے اس کا اجر آپ کو بے شمار ملے گا، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ آئیے آپ بھی بے حساب اجر و ثواب کے مستحق بن جائیے۔ پیس ٹی وی اردو کا تعاون کریں۔ آپ اپنی زکوٰۃ اور امداد کی رقم بھیج سکتے ہیں IRFI الرایان بینک، کوڈرنٹ کوڈ 48 کیلتھورپ روڈ، برمنگھم، UK، پوسٹ کوڈ B151TH، پاؤنڈ اکاؤنٹ نمبر 011323301، یورو اکاؤنٹ نمبر 011323302، US ڈالر اکاؤنٹ نمبر 011323303، سورٹ کوڈ 300083، سوئفٹ BIC کوڈ IBOBGB22، IBAN GB52 Lloyd 30963401 024192۔ ٹیلی فون کے ذریعے رقم بھیجنے کے لیے +44 208 2424321۔ آپ اپنی بھیجی ہوئی امداد کی جانکاری admin@peacetv.tv پر دیں۔ پیس ٹی وی اردو کا تعاون کیجیے۔ ازل سے تا امروز